السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر دریا کے کنارے موجود تھے۔ بحیرہ شیر اور مدائن میں دریا دجلہ درمیان میں رکاوٹ تھا۔ حضرت سعد بحیرہ شیر سے آگے بڑھے تو سامنے دریا تھا۔ ایرانیوں نے پہلے سے سارے پل توڑ کر بیکار کر دیے تھے۔ حضرت سعد دریا کے کنارے پر پہنچے تو نہ پل نہ کشتی، اور اس طرف دوسرے کنارے ایرانی فوج کھڑی تھی جو عبور دریا سے رکاوٹ تھی۔ دوسرے روز حضرت سعد نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور فرمایا، تم میں کون ایسا بہادر سردار ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا پار کرتے وقت دشمن کے حملے سے بچائے گا؟ حضرت عاصم بن عامر نے اس خدمت کی ذمہ داری اٹھائی اور 600 تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دریائے دجلہ کے اس کنارے ایک اونچے مکان پر جا بیٹھے۔ حضرت سعد نے اپنے اللہ کا نام لے کر گھوڑا دریا میں ڈال دیے۔ ان کے پیچھے دوسروں نے بھی جرأت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام دجلہ کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ دریا اگرچہ گہرا اور موجیں مار رہا تھا، لیکن ہمت اور جوش نے طبیعتوں میں جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کر ٹکراتے تھیں اور یہ رکاب سے رکاب ملا کر باتیں کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ دائیں بائیں جو ترتیب تھی اس میں بھی فرق نہ آیا۔ دوسرے کنارے پر ایرانی یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فوج بالکل کنارے کے قریب آ گئی تو ان کے خیال میں یہ آدمی نہیں جن ہیں، چنانچہ یہ شور مچا کر کہہ رہے تھے، دیواں آمدند، دیواں آمدند، یعنی دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ ایرانی سپہ سالار خرزاد تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے مقرر کیے۔ مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے اور تیر اندازوں کو خس و خشاک کی طرح ہٹاتے پار نکل گئے۔ یزدگرد حرم اور خاندان شاہی کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا۔ حضرت سعد مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اسلامی لشکر کے دریا عبور کر لینے کا حال سن کر یزدگرد بھی مدائن سے چل دیا۔ مسلمانوں نے شہر کی مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔ خود باشندگان شہر شاہی محل کی لوٹ مار مسلمانوں کے پہنچنے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت سعد شاہی محل میں داخل ہوئے تو وہیں ایک سلام سے 8 رکعتیں صلاۃ الفتح کی پڑھیں۔ جمعہ کا روز تھا۔ شاہی محل میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا وہاں منبر رکھا گیا، اسی محل میں جمعہ ادا کیا گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ زارا بن حیات کو ایرانیوں کے تعاقب میں نہروں کی جانب روانہ کیا۔ شہنشاہ ایران کی بہت سی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ چاندی و سونے اور جواہرات کی مورتیاں، کسریٰ کا شاہی لباس اور اس کا زرنگار تاج۔ مسلمانوں نے ان بھاگنے والوں سے چھینے جو ان چیزوں کو لے کر شاہی محل سے بھاگتے تھے۔ شاہی محل کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصر روم، دائرہ شاہ ہند، بہرام گور، سیاوش، نعمان بن منذر، کسریٰ، ہرمز، فیروز کے خود زرہیں، تلواریں اور خنجر دستیاب ہوئے جو عجائب سمجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے، اور ایرانی ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے فراہم ہو جانے پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت قعقاع کو اجازت دی کہ تلوار میں سے کوئی بھی تلوار پسند کر لو۔ حضرت قعقاع نے یہ سن کر قیصر روم ہرقل کی تلوار اٹھا لی۔ پھر حضرت سعد نے اپنی طرف سے بہرام گور کی زرہ بھی ان کو دے دی۔ حضرت سعد نے جو چیزیں نادرات میں شمار ہوتی تھیں وہ سب جمع کر کے دربار خلافت کو روانہ کیں۔ انہیں میں سے نادرات و جواہرات میں کسریٰ کا فرش تھا جو بہار کے نام سے مشہور تھا۔ یہ فرش 90 گز لمبا
اور 10 गज चौड़ा था। उसमें फूल, पत्तियां, दरख्त, नहरें, तस्वीरें सब सोने, चांदी और जवाहरात से बनाए गए थे। शाहान फारस जब मौसम बहार गुजर जाता तो वो मौसम बहार की याद में इस फर्श पर शराब पिया करते थे। जब ये तमाम चीज़ें मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो लोग देखकर हैरान हो गए। सैयदना फारूक आज़म ने तमाम सामान लोगों में तकसीम कर दिया। फर्श की निस्बत आम तौर पर लोगों की राय ये थी कि इसको तकसीम न किया जाए, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसको भी तकसीम कर दिया जाए। चुनांचा फारूक आज़म ने हज़रत अली की राय से इस फर्श को भी काट काट कर लोगों में तकसीम कर दिया। हज़रत अली के हिस्से में जो फर्श का टुकड़ा आया था वो कीमती न थी। हज़रत अली ने उसको 30,000 दीनार में फ़रोख्त कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और